ہجرت رسول سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے جو پہلا خطبہ جمعہ بنو سالم کے قبیلے میں دیا تھا، اس خطبے کی تشریح چل رہی ہے۔ یہ آپ کے خطبے کی تشریح کا تقریباً آخری حصہ ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیے آپ کے اس خطبے کی تشریح جو آپ نے پہلا خطبہ جمعہ کا ادا کیا تھا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی، معزز حاضرین جمعہ، سیرت نبوی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے سننے والوں کا یہ قافلہ فی الحال قبا سے آگے بنو سالم کے محلے میں خیمہ زن ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلا خطبہ جمعہ سے امت مسلمہ کو خطاب فرمایا تھا، یہ وہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے پہلا خطبہ دیا تھا۔ آپ کے اس تاریخی خطبے کا جو معنی اور مفہوم ہے، اسی کے تعلق سے ابھی سلسلے گفتگو رواں اور دواں ہے، اور امید یہ ہے کہ آج کا یہ خطبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی وضاحت کا آخری خطبہ ہوگا۔ اس سے پہلے جو باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے آخری حصے سے کچھ پہلے کی وضاحت اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہو سکتا تھا، وہ باتیں آپ کے گوش گوار کی گئیں۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا آخری حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَوَقَّى مَقْتَهُ وَتَوَقَّى عُقُوبَتَهُ وَتَوَقَّى سَخْطَهُ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَبْيَضُّ الْوُجُوهِ وَتُرْضِي الرَّبَّ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفَرِّطُوا فِي جَنبِ اللَّهِ قَدْ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ كِتَابَهُ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَعَادُوا أَعْدَاءَهُ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَعَمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ اللہ اکبر۔
ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی خطبے کا یہ آخری حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور اس بات کو ہمارے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ آپ کی ان باتوں سے غافل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کاہلی دکھائیں اور کسی قسم کی کوئی غلط روی دکھائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے بعد کہ انسانوں، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یاد رکھو کہ یہ بہت بڑی کامیابی سے سرفراز کیا جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ انسانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی بات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی بات آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چند جملے کے بعد اس کا تکرار کیا جاتا ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے اور اس کو بار بار بتلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تمام کلموں کو آپ نے بار بار نہیں کہا، تمام باتوں کو آپ نے بار بار نہیں کہا، لیکن آپ نے اپنے اس پہلے خطبہ جمعہ میں ان 3 نقطوں کی جانب بار بار جو ہے تنبیہ کی ہے، بار بار اشارہ فرمایا ہے اور بار بار آپ نے اس کی تکرار کی ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ رب العالمین سے خوف اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا اختیار کرنا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری جو انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے سے کامیاب نہ کر سکے تو یقیناً اس کی زندگی، آخرت کی زندگی اور آگے آنے والی زندگی تباہ کن زندگی ہوگی، پریشان کن زندگی ہوگی۔ اسی بات کی جانب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ انسانوں، وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَوَقَّى مَقْتَهُ، اللہ رب العالمین کا دل، اللہ رب العالمین کا خوف جب تمہارے دل میں آ جائے گا، جب تمہارے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے گی تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کا غصہ بھی تمہارے اوپر ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کا غصہ تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو حذف کر دیتا ہے۔ لہذا تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے اور اللہ رب العالمین کی عقوبت اور اس کی سزا سے بچ جاؤ۔ اللہ رب العالمین کے غصے سے بچنے کے لیے، اس سے ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس کی سزا سے بچنے کے لیے سب سے اہم نسخہ کیا ہے؟ جناب کے کہنے کے مطابق سب سے اہم نسخہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے تئیں اپنے دل میں خوف پیدا کرے اور اپنے ہر عمل کو تقویٰ اور پرہیزگاری ہی کی روشنی میں ادا کرے، یعنی وہ کام کرے جس سے تقویٰ حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، اللہ کا خوف حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں، جب اللہ رب العالمین کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی تو وہاں کی صورتحال یہ ہوگی کہ یہی تقویٰ تمہارے چہروں کو وہاں روشن بنا کے رکھے گا، ترو تازہ بنا کر کے رکھے گا۔ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَبْيَضُّ الْوَجْهَ وَتُرْضِي الرَّبَّ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ۔ انسانوں، اللہ رب العالمین کا دل میں ڈر لانا، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے چہرے کو صاف ستھرا رکھے گی، روشن رکھے گی،
چمکدار بنائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چمکداری کے ذریعے پر ایک جگہ دوسری جگہ آپ نے روشنی ڈالی ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں ایک دن ایسا آنے والا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کہ بہت سارے چہرے اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور رب العالمین کا دیدار کریں گے، بار عالی کا دیدار کریں گے، باری تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اپنی نظروں سے اس کو دیکھیں گے، اور اس دن ان کے چہروں کی تر و تازگی کا عالم اور ان کی خوشی کا عالم کا کیا پوچھنا۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے کہ بہت سارے چہرے اللہ رب العالمین کے دربار میں تر و تازہ ہوں گے اور خوش و خرم رہیں گے، اور دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انجام بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ انسانوں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسانوں اس دن کو یاد کرو جب بہت سارے چہرے اللہ رب العالمین کے دربار میں تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور بہت سارے اس کے برعکس سیاہ ہوں گے، رنج اور غم کی وجہ سے ان کے چہرے کی رونق اتر جائے گی، ان کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اب وہ لوگ جن کے چہرے سے اس دن سیاہ پڑ چکے ہوں گے، جن کے چہروں کی رونق اڑ گئی ہوگی، اور جن کے چہرے اس دن پریشانی، غم اور رنج کے عالم میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا بات ہے، آخر اللہ رب العالمین کا تم نے کفر کیا تھا نا دنیا میں تم نے رب کے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، انسانوں تمہارا پیدا کرنے والا، تم کو زندہ کرنے والا، تم کو مارنے والا، سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی ذات کی یہ ساری کارکردگی ہے، لہذا صرف اسی کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ بات تو تم کو پہلے بتائی جا چکی، لیکن تم نے تو وہاں کفر کر دیا تھا نا۔ جب کفر کر دیا تھا، ہماری نہیں سنے، ہمارے رسول کے نہیں سنے، تب یہاں تمہارے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ نہیں نہ مانتے تھے، اور جب نہیں مانتے تھے تو تمہارے لیے عذاب ہے، اب اس کو چکھتے رہو۔ نہ ماننے والوں کا انجام تو یہی ہوگا، بتانے والے بتائے، انبیاء اور رسول بھی آئے، ائمہ اور جو ہے علماء بھی آئے، رہنما اور رہبر بھی آئے، سب لوگوں نے یہی بتایا تھا اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کسی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا راستہ کیا ہے، انہی راستوں کی وضاحت ان لوگوں نے فرمائی تھی، اور انہی کو بتایا تھا جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ لیکن جب بتانے والے کی بات نہیں مانیں گے، کہنے والے کی بات نہیں سنیں گے، تب نتیجہ اور انجام یہی ہوگا۔ لہذا آج تمہارے چہرے سیاہ ہی رہیں گے، آج تم غم اور رنج کے عالم میں رہو گے، اور آج ہی کیا، اب یہاں سے لے کر کے تمہاری ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، اب ہمیشہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جو کچھ کفر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، اب اس کا نتیجہ تم لوگ بھگتتے رہو، اور اس طریقے سے وہ لوگ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ہاں، وہ لوگ جن کے چہرے بارونق ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، وہی اللہ رب العالمین کی رحم و کرم اور اس کے فضل میں رہیں گے، اور ہمیشہ اسی رحم و کرم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت
جو اتنی وسیع اور کشادہ ہے، اللہ رب العالمین کی وسیع اور کشادہ رحمت میں ہمیشہ وہ لوگ اب آگے کی زندگی گزاریں گے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے تو ان کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن ان کے چہرے کی سفیدی سے پہچان لوں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے ہم لوگوں کو، اپنی امتیوں کو؟ اس لیے کہ وہاں قیامت میں تو انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری فرد انسانوں کا جس روئے زمین میں پیدا ہوگا اور وفات پائے گا، وہاں تک کے انسان وہاں موجود ہوں گے۔ تو آپ کیسے جانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ ان کے چہرے کی رونق بتائے گی، ان کے چہرے کی چمک بتائے گی کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ جو ہیں، حقیقی امت والے جو ہیں، جو مجھ کو حقیقی نبی اور رسول مانتے ہیں، زبانی دعویٰ کرنے والے تو اربوں خربوں لوگ ہیں، لیکن جو میری امت کے لوگ ہیں تو میری امت کے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ یاتون یوم القیامت غرم محجلین، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر یہ بھی چمکتے رہیں گے۔ کیوں چمکتے رہے ہوں گے؟ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے جو وضو کرتے تھے، چہرہ دھوتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے اور پیر دھوتے تھے، تو اس کا اثر یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین قدرتی طور سے اپنے فضل و کرم سے ان جگہوں کو روشنی عطا فرمائے گا، اور اس روشنی کے ذریعے سے میں قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو پہچان جاؤں گا۔ نمازیوں کو یہ پہچان ملے گی، وضو کرنے والوں کو یہ پہچان ملے گی، کیونکہ یہ وضو اس لیے کرتے ہیں کہ تنہا رب العالمین کی عبادت کریں، اس طریقے پہ کریں جس طریقے پر رسول نے کیا، اور اس طریقے پر کریں جس طریقے سے رسول نے بتایا۔ تو یہ جن کا چہرہ تر و تازہ ہوگا ان کا یہ عالم ہوگا، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے والوں میں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تب تمہارے چہرے وہاں تر و تازہ ہوں گے، اور یقیناً تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو اس میں اضافہ کے لیے سنت اور جو ہے فضیلت والا بھی بنا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ تو اس میں سے نماز بھی ایک اہم چیز ہے جو انسانوں کے گناہوں اور خطاؤں کے معاف کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کے ہر قدم پر انسان اللہ رب العالمین سے قریب رہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کا روزہ، یہ انسانوں کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ بہت مرتبہ آپ نے ان باتوں کو خطبوں میں سنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبے میں یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں، جب تم تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے چہرے بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں تر و تازہ ہوں گے اور بارونق ہوں گے، اور اللہ رب العالمین تم لوگوں سے راضی ہو جائے گا، رب العالمین تم سے خوش ہو جائے گا۔ اور جب جس بندے سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، تو پھر ایسے بندے کا کیا پوچھنا، اس کے انجام کے بارے میں اب کیا سوال باقی بچا ہے؟ جس پر اللہ رب العالمین غضبناک نہ ہو، اور جس سے اللہ رب العالمین اپنے سزا کو اٹھا لے، اور جس کے چہرے کو اللہ رب العالمین بارونق بنا دے، اور
جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور جس کے درجے کو اللہ رب العالمین بلند کر دے، تو پھر اس سے بڑھ کر کے اور بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے، اور بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ سعادت مندی کا راستہ ہے، یہی وہ کامیابی کا راستہ ہے جس کی جانب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں بار بار ہم لوگوں کو بتایا ہے، ہدایت دی ہے، رہنمائی کیا ہے، حکم دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لہذا انسانوں کیا کرنا ہے؟ لہذا خذوا بحظکم ولا تفرطوا بجنب اللہ، لہذا تمہارا جو حصہ آتا ہے دین کے تعلق سے اور تمہارا جو حصہ بنتا ہے دین کی ذمہ داری کے خاطر، اپنے اس حصے میں کوتاہی نہ کرو۔ کسی کے حصے میں آتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، کسی کے حصے میں ہے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ایک بچہ جو ابھی اس عمر کو پہنچا اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، ایک خاتون جو بیمار ہے اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد ہر ایک کو نماز پڑھنا ہے، جس کے حصے میں جو آتا ہے اس کو کرو۔ ایک آدمی کو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے اور ایک کو نہیں رکھنا ہے، ایک کو نہ رکھنے کے عوض میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور دوسرے کو نہ رکھنے کے عوض میں اس کا عوض اور بدلہ دینا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے حصے میں زکوٰۃ دینا آتا ہے، دوسرے کے حصے میں نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے حصے میں حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، دوسرے کے حصے میں وہ نہیں آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں، مسلمانوں، تمہارے ہر فرد کے ذمے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ذمہ داری آتی ہے اس اپنے ذمہ داری کو ادا کرو، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، کیونکہ اگر اس میں کوتاہی کرو گے تب پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جس دن یہ لوگ جو کوتاہی کرنے والے ہیں اس دن وہ جا کر کے وہاں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اللہ رب العالمین کے حکم کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے فرمانوں کے تعلق سے، اور اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری ہم کو دیا تھا اس ذمہ داری کے تعلق سے ہم نے بہت غفلت برتی، بہت کوتاہی برتی۔ لیکن اس دن افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یاد دلایا ہے کہ انسانوں جب کوتاہی کرو گے تو وہاں جا کر کے حسرت اور افسوس کرو گے، تو حسرت اور افسوس تو وہاں کچھ کام میں آنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو، حسرت اور افسوس کرنا ہے اپنی کوتاہی کے تعلق سے تو یہی کرو۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں دین کے معاملے میں عمل کرنے میں، جو کوتاہیاں ہوئی نماز ادا کرنے میں، جو کوتاہیاں ہوئی روزہ جو ہے روزے کے نہ رکھنے میں، کسی بھی مسئلے میں کوتاہی ہوئی ہے، ندامت، افسوس اور حسرت کرنے کی جگہ یہی دنیا ہے، اور یہی ندامت، یہی حسرت، یہی افسوس وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اگر انسان دنیا میں اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے رب العالمین کے سامنے، اپنے افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، 15 سال گزر گئے میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، جوانی گزر گئی نماز نہیں ادا کیا، روزہ نہیں رکھا، انسان آ کر کے افسوس ظاہر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی یہاں سنتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہاں تو ہر کوئی یہ کہتا پھرے گا کاش کہ ہم نے ایسا کیا ہوگا، کاش کہ ہم نے ایسا کیا ہوتا، ایسا مجھ کو جو ہے موقع جو ملا تھا اس کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ یہ تو وہاں آدمی کہے گا، لیکن وہاں کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا انسانوں۔ جی ہاں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے ہیں ان قرآنی تعلیمات کو اور بتاتے ہیں کہ انسانوں، مسلمانوں، دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہارے ذمے دین کے تعلق سے جن چیزوں کو لگا دیا ہے اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنا۔
تو یہ نہ کوتاہی نہ کرنے کی بات آپ نے کہی ہے، اور کوتاہی کرنے والے کا نتیجہ وہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہزاروں خطبے آپ سنتے رہے، خطبوں کے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے پر آپ عمل نہیں کرتے تو یہ ہزاروں کہنے والے کہتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ان کی کون سی حیثیت ہوگی آپ کی نگاہ میں؟ لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو سمجھو میرے بھائیوں، آپ کے مقام کو سمجھو، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان مبارک سے ان خطبوں میں جن کلمات کو کہلوایا تھا ان کلمات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور ان کے معنی اور مقصد کو اور اس کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ فرماتے ہیں خذوا بحظکم ولا تفرطوا فی جنب اللہ قد علمکم اللہ کتابا ونہج لکم سبیلا۔ تمہارے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا مسلمانوں، تمہارے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا، کوئی چیز اللہ رب العالمین چھوڑے گا نہیں۔ تم کو اللہ رب العالمین اپنا کلام دے رہا ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور اس کی تعلیم بھی تم کو دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ رسول خالی قرآن کی تلاوت کر کے اور اپنی ذمہ داری سے ادا ہو جائیں گے، نہیں، قرآن کریم کی وضاحت یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ خالی پڑھانا نہیں ان کا کام ہے، بلکہ وضاحت کرنا، بیان کرنا، تعلیم دینا آپ کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کے منصب کو واضح کرتے ہوئے قرآن کریم میں یہ فرمایا تھا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن کریم کے علاوہ جو حکمت عطا کیا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو منہج رسول کہا جاتا ہے، جس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ذمہ لگائی ہے۔ لہذا یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین تم کو جن دو چیزوں کو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ قد علمکم اللہ کتابا، اللہ رب العالمین تم کو اپنے قرآن کریم اور کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، وہ نہج لکم سبیلا، اور اللہ رب العالمین کا جو راستہ ہے اس راستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چلا کر کے، عمل کرا کر کے اور کہلوا کر کے تم کو بتا رہا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی اور مسئلہ واضح ہو گیا۔ کلیئرنگ اور وضاحت یہی دو چیزوں میں مکمل ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام اور منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جب اللہ رب العالمین نے تم کو یہ چیزیں دی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرو، اور وہی عمل جو ہے تمہارے درمیان اور تمہارے آخرت کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ حقیقت میں عمل کی کوئی ضرورت نہیں رب العالمین کو، لیکن اللہ رب العالمین نے عمل کی ذمہ داری کیا لگا دی ہے؟ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین واضح طور سے دیکھ لے اور دنیا کو دکھا دے کہ سچا مسلمان کون ہے اور جھوٹا مسلمان کون ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کون اس کی صداقت کے مطابق عمل کر کے ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کون اس کو چھوڑ کر کے اپنا نام جھوٹے مسلمانوں میں لکھاتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن دیا، اللہ رب العالمین نے رسول کے ذریعے منہج اور طریقہ دیا، اس پر عمل کرو۔ اور یہ عمل جو ہے، اس کا عمل کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے وہاں جھگڑا نہ کرو، اور یہ نہ کہو کہ میں نے اگر کرنے کی بات ہوتی تو میں ایسا کیا ہوتا، میں ایسا کیا ہوتا۔
کرنے کے لیے میدان دیا. اب اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے تو تمہاری زبان بند ہوگی. اگر تم کچھ کہنا چاہو گے کہ ہم کو یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے، ان کو اتنا اچھا دیا مجھ کو اتنا خراب دیا، تو تمہارے سامنے وہ رکھا ہے. تو یہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ اللہ رب العالمین اس کو سبب بنا لے، ورنہ تمہارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان اعمال کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں نہیں ہے. پورے کے پورے انسان کافر ہو جائیں، پورے کے پورے انسان بدکار ہو جائیں، پورے کے پورے انسان ظالم ہو جائیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کے ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جائیں تو اس کی وحدانیت پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے. تمہارے کسی عمل سے اللہ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ لوگ بھی دیکھ لو کہ اس میں کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا مسلمان ہے، کون زبردستی اپنا واسطہ ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانا چاہتا ہے اور کون حقیقی معنی میں اپنا واسطہ ہمارے رسول سے لگانا چاہتا ہے. تو یہ باتیں تم کو کیوں دیا ہے؟ کتاب اللہ کے مطابق عمل کرنا، سنت رسول کے مطابق عمل کرنا، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ تم میں سچا مسلمان کون ہے اور جھوٹا مسلمان کون ہے. فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، لہذا انسانوں بہتر عمل کرو، بہتر عمل کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بہتری کی ہے. اور بہتر عمل کی ایک مرتبہ آپ نے وضاحت فرمائی تھی کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم دل میں یہ رہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تب تمہاری طبیعت لگے گی. تب یہ احسان، اور احسان کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے عربی زبان کے حساب سے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو اتنے بہتر ڈھنگ سے انجام دینا کہ اس کے بعد بہتری نہ ہو، تو اس کو اصل میں احسان کہا جاتا ہے. تو کام جو کرو تو بہت بہتر ڈھنگ سے کرو جس پر احسان کا اطلاق ہو. تو فاحسنوا كما احسن اللہ علیکم وعادوا عداء. اور جب تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا اظہار کر لیا تو اب یاد رکھو جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہوں گے. ایسا نہیں کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا دم بھرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے صفوں میں جا کر کے کھڑے رہو. ایسا پھر قابل قبول نہیں ہوگا. آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ستانے کی وجہ سے اور اپنے دشمنوں کی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہیں تو اب یہاں مدینہ منورہ میں جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول کے بھی ساتھ رہے اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ بھی رہے. تو رسول اور رسول کے دشمنوں دونوں کا ساتھ ہونا یہ چل نہیں سکتا ہے. ایک کشتی پر، دو کشتی پر مسلمان نہیں سوار ہوگا، یا تو رسول کا رہے گا یا دشمن رسول کا رہے گا. لہذا حکم یہ دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعادوا عداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے کوشش کرنے کا جتنا حق ہوتا ہے اتنا تم کو کوشش کرنا ہے، وہ کوشش کرو. اور چونکہ ابھی معاملہ بالکل ابتدائی تھا، ابتدائی مرحلہ شروع ہی ہونے والا تھا، اگر اس ابتدائی مرحلے میں کمی اور کمزوری ہوتی تو آگے کا معاملہ کلیئر نہیں ہو پاتا. تو خصوصیت کے ساتھ یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے ہر ممکن محنت اور مشقت کرو، اور جتنی کوشش تم سے ہو سکے وہ کوشش جو ہے دین کے تعلق سے کرو. اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو منتخب کیا ہے اپنی دین کے خاطر اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہارا نام آ گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے تم کو منتخب کیا ہے آخری نبی اور آخری رسول کی امت کے لیے، تو لہذا اپنے اس مقام کو سمجھو. ورنہ اگر تم کو اللہ رب العالمین پہلے قوموں میں کر دیتا اور پہلے انبیاء اور رسول کی امتوں میں کر دیتا تو وہ مقام تو تم کو نہیں مل سکتا ہے. جو مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ مقام دنیا میں کسی نبی کی امت کو نہیں دیا گیا.
تو اللہ رب العالمین نے تم کو منتخب کیا. یہ انتخاب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ اپنے انسانوں میں نبی اور رسول کو منتخب کرتا. تو جیسے اللہ نے نبی اور رسول کو منتخب کیا ہے، ایسے منتخب نبی اور آخری نبی کے لیے بطور امت اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو منتخب کیا ہے. تو جب تم لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ سماکم المسلمین، اور تمہارا نام اللہ رب العالمین نے مسلمان رکھ دیا ہے. منتخب بھی کیا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. لہذا وہ مسلمان بنو جو منتخب مسلمان کا کام ہوتا ہے، اور منتخب مسلمان کے کام وہی ہوتے ہیں جن کا ذکر پہلے جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لہذا میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے ذکر کا جو خلاصہ ہوتا ہے، محض واقعات کا سن لینا اور تاریخ کی حیثیت سے اس کو پڑھ لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں سنا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھا اور سنا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کا اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے قابل عمل ہوتا ہے. اسی کا حکم اللہ نے دیا ہے. لہذا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، آپ کا طور طریقہ آ گیا، آپ کا اسوہ نمونہ آ گیا، تو ہم کو اس کے مطابق عمل کرنے کی ہر ممکن اب کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما. بار الہ ہماری غفلتوں کو، ہماری سستیوں کو اور دین کے تعلق سے جو تفریط ہم لوگوں سے ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین تو اس کو معاف کر دے. رب العالمین اس ندامت کے دن کے آنے سے پہلے ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کی ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس پہ اپنی ندامت ظاہر کرتے ہیں. مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. تمام غلطیوں سے اللہ رب العالمین عفو اور درگزر سے کام لے. بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو رب العالمین اسلام اور ایمان پر ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور سنت کے مطابق ہو. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کو اور تمام گناہوں کو معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.